السلام علیکم ناظرین، وائس آف ہزارہ کے ساتھ میں ہوں سردار سعد۔ ناظرین، غریبوں کے سروں پر آٹے کے تھیلے اٹھا اٹھا کر خود رکھنے والے جرمن ایڈ فار افغان چلڈرن کا ڈائریکٹر شہاب الدین ہے، جو ایبٹ آباد کی یونین کونسل پنڈ کرگو خان اور کٹھیالہ کے 300 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی رواں سال جرمن ایڈ کی جانب سے کٹھیالہ کے 250 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تناول کے سیاسی رہنماؤں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران عوام سے منہ موڑے رکھا۔ اربوں پتی لوگوں نے بھی غریب اور مستحق عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ تناول کے سپوت طارق اقبال خان تنولی کی کوشش سے جرمن ایڈ کی جانب سے کٹھیالہ میں کیے گئے اپنے وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مستحقین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپوت تناول طارق اقبال تنولی، جنہوں نے کرونا سے متاثرہ خاندانوں کے لیے سب سے پہلا پروگرام کٹھیالہ میں کیا، اور آج انہوں نے سیکنڈ پروگرام پنڈ کرگو، اور تیسرا جو پروگرام ہے وہ آج ڈگری کالج شیروان میں کیا ہے۔ آئیے طارق بھائی سے جانتے ہیں، طارق بھائی کیا سوچ کر کے آپ نے اس لوگوں کی امداد کا سوچا، اور اس میں کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں، اور مستقبل قریب میں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں ڈوگر صاحب کی پوری ٹیم، وائس آف ہزارہ کی ٹیم، آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ، آپ نے بڑا ہمارے پروگرام کو جو آگے لے کے چلیں اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی میں جو ہماری ایبٹ آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب، اے ڈی سی صاحب، ڈی او صاحب ایجوکیشن کے، اور باقی جتنے بھی کنسرنڈ ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، تب یہ پاسبل ہوا ہے کہ کٹھیالہ کے پروگرام کے بعد آج ہم نے پنڈ کرگو خان اور اس کے بعد پھر شیروان کا پروگرام کیا۔ تو بیسیکلی یہ ایک تسلسل تھا، کیونکہ کٹھیالہ میں ہم نے، آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے ایک اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس پروگرام کو آگے پنڈ کرگو خان اور شیروان میں بھی لے کے چلوں گا۔ تو اللہ نے آج وہ ہمارا جو ایک وعدہ تھا وہ اللہ نے سچ کیا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہمارے اگلے پروگرامز ہیں انشاءاللہ وہ سکول کے حوالے سے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور میں آج پھر آپ کے توسط سے گورنمنٹ اداروں سے التماس کروں گا کہ ہمیں کوئی جگہ پرووائڈ کی جائے تاکہ اس کی بلڈنگ کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ جرمن ایڈ فار افغان چلڈرن کریں گے۔ تو میں عالم شہاب صاحب اور ان کی ٹیم، ڈاکٹر ای روس، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اس خواب کو سچا کیا ہے، تاکہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آج ہم نے تقریباً 150 خاندانوں کو پنڈ کرگو خان میں اور 150 خاندانوں کو شیروان میں ریلیف دیا ہے۔ نیکسٹ جو ایک ہمارا اور پروگرام ہے، جو میں نے آج آپ کو نے سنا بھی ہوگا، بات بھی کی ہے، وہ ہماری جو بیوہ بہنیں ہیں ان کے لیے ایک میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ بیوہ بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے یہ اس طرح کا پروگرام دیں جس میں ان کو منتھلی بیسس پہ کوئی 3,000 یا 4,000 کا فنڈ ملے، جس سے ان کے گھر کا، ہمارے جو یتیم بچے ہیں ان کا وہ خرچ چلے۔ مجھے اس چیز کا احساس اس لیے ہے کہ میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میری عمر 1 سال تھی، تو میں اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے، میری والدہ نے بڑی سٹرگل کے بعد ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو میں انشاءاللہ اس چیز کو آگے لے کے چلوں گا۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جو اگلے انشاءاللہ فیوچرز کے پلان ہیں اس میں سکولز کے ہیں پروگرام، کچھ سلائی مشینوں کے ہیں، میں لے کے چلوں گا۔ اور میں نے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہمارے تناول کے مخیر حضرات جو بیرون ملک ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس چیز کو وہ اپنے طور پہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے تھرو کریں۔ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ غربت کے مسائل ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں، پانی کے مسائل ہیں، باقی چیزیں، لیکن جس حد تک وہ کہتے ہیں آپ کی اپنی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، تو میری جو بساط ہے انشاءاللہ میں تناول کی جتنی بھی یونین کونسلز ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا جس لیول تک میرے سے ہوگا۔ اللہ نے مجھے جتنی بھی استطاعت دی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہاں تک لے کے چلیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ آپ لوگوں کے فریضہ میرے اوپر ہے۔ یہ اسی طرح کوئی چیز نہیں کہ میں آپ لوگوں کا اپنی وہ احسان آپ لوگوں پہ ڈالوں یا کوئی کچھ اور آپ لوگوں پہ ڈالو، یا اسر بھائی کو یا طارق بھائی کو میں کوئی احسان ڈالوں، نہیں، یہ آپ لوگوں کے حق ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ میرے کو اتنی رسپانسبلٹی دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنی رسپانسبلٹی دی ہے۔ اس رسپانسبلٹی کو میں نے اپنی حق پہ اور اپنی جگہ پہ اور اپنی بایو کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی حق ادا کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاسپٹالٹی سے جو مہمان نوازی آپ لوگ ہم کو دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے لیے، اور اسی طرح میرے ٹیم کے لیے، میرے آرگنائزیشنز کے لیے
تو یقین مانو جب ایک پکچر یہ پکچر میں جب لیتا ہوں یہ اس میں کوئی کچھ اور وہ مقصد نہیں ہمارے، صرف وہی پہ جو جرمنی میں اپنی آفس میں یا اپنی پریزیڈنٹ کو اس کو بھیجتا ہوں وہ دیکھتے ہیں، یعنی یقین مانو وہ خوشی سے وہ بندہ اپنی کپڑوں میں اس کو لے جگہ نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک بشریت اور انسانیت کے حق ہے، وہ ایک انسان ہے، ایک بشر ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ماتھے میں جو تھوڑا سے خوشی آتا ہے اس کو وہ بندہ جب جرمنی میں دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کو خوشی ملتا ہے۔ جب کسی کا ایک دن کے لیے روٹی اور کھانا پکانے کی چیز ان کے گھر میں ملتے ہیں اور ان کے پڑوس میں کوئی کچھ نہیں ہے، تو ہماری یہ اسلام یہ کہتے کہ اس کو آدھا کر کے آدھا خود کھاؤ، آدھا اپنے ہمسایہ کو اپنے پڑوس کو دو۔ شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہیں، یہ ہر انسان کی نیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک فرد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میں نے اتنی ذمہ داری دیا ہے اور اتنی ذمہ داری میں آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ چھوٹے سے وہ جو چھوٹا بڑا فریضہ جو ہمارے شولڈر پہ اللہ تعالیٰ نے لے کے دیا ہے، ہم اس کو تھوڑا سے ادا کرنے کے لیے یہ ہمارے فارسی میں بیسیکلی میں افغان ہوں، اور فارسی میں ایک مطلع کہتے ہیں کہ برگ سبز تحفہ درویش، یہ ایک برگ سبز تحفہ درویش ہے۔ برگ سبز تحفہ درویش اس کو کہتے ہیں جو یہ درخت کے لیف سے درویش نے اس کو اٹھایا، کسی اپنے دوست کو دیا ہے کہ بھئی میرے پاس یہی ہے، اس کو ایک تحفہ دیا ہے۔ یہ جو ہم نے جو چیز لایا ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تحفہ ہے، صرف ایک یادداشت ہے کہ ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اتنے جو ہمارے ہاتھ میں جو ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں۔